الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ جات آئے رسولنا، ہمارے فرشتے، رسول کی جمع یہاں مراد فرشتے، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا بشارت لے کر گئے۔ قالوا سلاما، اور انہوں نے جا کر کہا آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام، تو ابراہیم نے بھی کہا آپ پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کچھ ہی دیر میں ابراہیم ان کے پاس بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، کسی دور علاقے سے آئے ہیں، تو چونکہ وہ مہمان نواز تھے اس لیے فوراً انہوں نے ایک بچڑا تیار کیا اور اسے بھون کر اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر پہنچے اور کہا تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے بھی جواب دیا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر کچھ ہی دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی دعوت کے لیے لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پس جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، پس جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے، نہیں پہنچ رہے، لا تصل نہیں پہنچ رہے، نہیں اٹھ رہے، نہیں بڑھ رہے، نکرهم، تو ان کو اجنبی سمجھ لیا، انہیں دشمن سمجھ لیا، یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی دشمن ہیں، اجنبی ہیں اور یہ ان کو نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ جب کوئی مہمان میزبان کا کھانا نہ کھا رہا ہو تو میزبان یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوئی دشمن ہے اور نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اور اس لیے بھی ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہو، شک پیدا ہو گیا ہو کہ شاید ان کی قوم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے ان کو سزا دینے کے لیے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اسی لیے آگے والی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ان سے خوف محسوس کرنے لگے، ان سے خوف محسوس کرنے لگے، اور جیسا محسوس کرنے لگے ان کے حوالے سے خوف، تو اس خوف کو بھانپ لیا فرشتوں نے، تو کہا قالوا لا تخف، خوف زدہ نہ ہو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہمیں آپ کی طرف نہیں بھیجا گیا، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم کی بیوی بھی پیچھے کھڑی تھی، قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ خوش ہو گئیں، یعنی جب انہوں نے یہ سنا کہ ہماری قوم یا ہماری طرف ان فرشتوں کو نہیں بھیجا گیا اور قوم لوط کی طرف بھیجا گیا، اور قوم لوط کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور آپ کی بیوی چونکہ رشتہ داری بھی موجود تھی اور ان کو پتہ بھی تھا کہ قوم لوط جو ہے وہ حد تجاوز کر چکی ہے، تو اس لیے پھر وہ خوش ہو گئیں کہ یہ اللہ کا جو عذاب نازل ہونے والا ہے یہ ہم پر نہیں نازل ہونے والا، تو وہ خوش ہو گئیں۔ ان کی اس خوشی پر فبشرناہا باسحاق، ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی، یعنی ان کو اس بڑھاپے کی حالت میں ہم نے دو خوشخبریاں سنا دیں کہ تمہارے ہاں اسحاق بھی ہوگا اور اللہ نے ان کا نام بھی رکھ دیا، اور اس کے بعد یعقوب بھی ہوگا، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور صرف اسحاق کی خوشخبری نہیں دی بلکہ اسحاق کی اگلی نسل کی خوشخبری بھی دے دی کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے کہ تمہارے بیٹے کا نام اسحاق ہوگا اور پھر ان کی اگلی نسل کا جو وارث بنے گا وہ یعقوب ہوگا۔ تو ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی تھی، تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گئیں، تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ صدق اللہ العظیم۔